تشریف رکھیے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کا فضل اور اس کا شالوم پیس آپ سب کے ساتھ ہو. خدا جو بھلا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، جلالی خدا ہے، مہربان خدا ہے، حی القیوم خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے، نجات دینے والا خدا ہے، بیماریوں لعنتوں سے چھڑانے والا خدا ہے، شیطان ابلیس سے چھڑانے والا خدا ہے، گناہ اور موت سے چھڑانے والا خدا ہے، اور اس کے برعکس زندگی بلکہ کثرت کی زندگی دینے والا خدا ہے. ہاللیلویا. ہم آج سب خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوئے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے. خدا نے جب کریشن کی یعنی کہ دنیا کو بنایا تو اس نے دو کر کے بنایا. 6 دن میں دنیا بنا دی. پہلا دن اور چوتھا دن اس کا میچ ہے. دوسرا دن 5ویں دن اور تیسرا دن کے ساتھ 6ویں دن کے ساتھ میچ ہے. پہلے وہ روشنی بناتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر چاند ستاروں کو وہ رکھ دیتا ہے، لگزریز کو رکھ دیتا ہے، ان چیزوں کو رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. پہلے وہ فضا بناتا ہے، بعد میں 5ویں دن وہ پرندوں کو بنا دیتا ہے. ہر چیز اس نے کپل کے طور پر بنائی ہے اور اس کا کمپینین، اس کا ساتھی بنایا ہے. یہ 6 دن کی مثال ہے. لیکن جب اس نے 7واں دن بنایا اور سبت کا دن کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا کمپینین نہیں ہے، کوئی بھی اس کا جوڑا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا دیا گیا ریسٹ کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور اس کا تعلق خدا اور انسان کے ساتھ تعلق ہے. اس کا مطلب میں اور آپ خدا کے کمپینین ہیں، ہم خدا کے ساتھی ہیں. ہاللیلویا. اس لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تو وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. پھر جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں، جو کچھ اس سے کہتے ہیں، زندگی، سوئے زندگی، کثرت کی زندگی، انمٹ زندگی، کتاب حیات میں نام لکھوانا ہو تو وہ آپ کو اس کی حضوری سے صرف ملے گا. اور مبارک ہیں وہ لوگ، اور آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں جو خدا کی حضوری میں، خدا آسمانی باپ کی حضوری میں اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی حضوری میں، تاکہ آپ فضل پر فضل پائیں، نہ کہ فضل پر فضل پائیں، برکت پر برکت پائیں، جلال پر جلال پائیں، رحم پر رحم پائیں، اور اس کی اتھارٹی کو لے کر اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں، اپنے چرچز کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر، اپنے جاب، اپنے کاموں، اپنے آفسز میں جائیں، تاکہ ابلیس وہاں سے شرمندہ ہو، تاکہ غربت کی اسپرٹ آپ کی زندگیوں سے جائے، تاکہ بندھن جوڑے ٹوٹے، تاکہ تمام جوکس جادوئی اور تاریکی کی قوتیں آپ کی زندگی سے، آپ کے بچوں کی زندگی سے، آپ کے روپے پیسے سے، اور تمام قسم کی جو کمپنگ اور بیریئر وہ ٹوٹ جائیں آپ کی زندگی سے.
سے یہ صرف اور صرف خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے آتا ہے. جب وہ مسح آپ کی زندگی کے اوپر ٹھہر جائے گا, آپ کی ہڈیوں و گوشت کے اوپر ٹھہر جائے گا, آپ کی زبان کے اوپر ٹھہر جائے گا, تو وہ مسح کے سبب سے پھر جوئے ٹوٹتے ہیں, بندھن ٹوٹتے ہیں, شیطان, ابلیس, بیماریاں, لعنتیں, سوسری, جادوگری, وچکرافٹ اور تاریکی کی قوتیں آپ کے اس مسح کے سبب سے جو روح القدس عطا کرتا ہے وہ جاتا رہتا ہے. ہاللیلویہ. آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے مرکز کی انجیل, مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 8واں باب. یہ بیت سیدا اور اس کے اندر رہتا ہوا ایک اندھے کی ایک کہانی ٹیکسٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے 2 دفعہ اس شخص جو اندھا شخص تھا, جنم کا اندھا نہیں, صرف اندھا شخص تھا, اس کو 2 دفعہ ٹچ کیا. آخر 2 دفعہ اس کو ٹچ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. ہاللیلویہ. مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب, مارک چیپٹر 8 verse commencing from 22. 22ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. اور لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں, پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ وہ اس سے چھوئے. وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا, کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ میری طرف دیکھیے پلیز. یہ بیت سیدا ایک گاؤں ہے جہاں پر اندریاس, فلپس اور پترس رہتے تھے. یہ جھیل جو گلیل کی جھیل ہے اس کے بالکل ساتھ یہ گاؤں واقع تھا, اور چوتھائی ملک کا جو حاکم ہے اسی کے ایریے میں آتا تھا اور اس کے ساتھ ہی گلیل کا صوبہ لگتا تھا. لیکن یہاں پر زیادہ تر مچھیرے رہتے تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے, جیسا کہ پترس بھی مچھلیاں پکڑا کرتا تھا. یہ بیت سیدا, بیت کا مطلب ہے گھر عربی میں, اور عبرانی میں بھی بیت جہاں بھی آئے گا انتفلو والا بیت والا معافی, آپ اپنے گھر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو بیت کا مطلب ہے گھر. بیت ایل آ گئے تو خدا کا گھر. یہ بیت سیدا, سیدا ایک نام ہے. تو اس میں خدا یسوع مسیح آتے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا خدا یسوع مسیح کو, اس گاؤں کے لوگوں نے, تو اس کی منت کی, اس کی التجا کی اس سے, اور ایک اندھے کو اس کے پاس لے کر آئے تاکہ وہ اس کو چھوئے. یسوع مسیح نے اس کو چھونے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑا, اس بیت سیدا کے گاؤں سے باہر لے گیا. حالانکہ یسوع مسیح کے پاس جو بھی آتا ہے یسوع کہہ دیتا ہے, جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, تیرے گناہ معاف ہوئے. کوڑی کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے. لازر کو قبر سے بلاتا ہے, مردے کو بلاتا ہے, اور مردہ کبھی سنتا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مردہ کبھی سنتا نہیں ہے, لیکن جب یسوع مسیح پکارتا ہے تو مردے بھی سن لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ خدا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے. اور جو لوگ خدا کے بیٹے کی آواز سنتے ہیں تو وہ لوگ صرف زندگی پاتے ہیں, وہ اسی کی حضوری میں آتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ شخص کو خدا یسوع مسیح اس گاؤں بیت سیدا سے باہر لے گیا
اور اس کی آنکھوں میں تھوکا ہے۔ یہ منفرد اور عجیب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ایک تو گاؤں سے باہر لے گیا اور دوسرا اس کی آنکھوں میں تھوکا۔ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور وہ اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا اس گاؤں کے اندر قدم نہ رکھنا۔ ہلیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کے گاؤں بیت صدا کے اندر شفا نہیں دی۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد بھی تھے۔ اگر آپ امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ اور جو کانٹیکسٹ ہے بائبل کا اس کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح معجزات ہی کرتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے اور شاگردوں کے ساتھ وہ اس بیت صدا میں آیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو اس گاؤں یعنی کہ بیت صدا سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کیوں لے گیا اور وہاں جا کر اس کی آنکھوں میں کیوں تھوکا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے۔ Matthew chapter 11 verse commencing from the 20 لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ ہلیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح پہلے بھی بیت صدا میں آئے ہیں۔ میرے تو دیکھیے پلیز، خداوند یسوع مسیح پہلے بھی بیت صدا میں آئے ہیں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، لیکن وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے سائنس اینڈ ونڈرز کیے ہیں، ہیلنگ کی ہے، معجزات دکھائے ہیں، لیکن انہوں نے معجزات تو حاصل کیے، کھانا تو حاصل کیا، ہیلنگ تو حاصل کی، شفا تو حاصل کی، لیکن اپنی زندگیوں کا تبدیل نہیں کیا، توبہ نہیں کی۔ ہلیلویہ۔ ہم چرچز کے اندر، سیمینارز کے اندر، کروسڈ کے اندر، کانونشن کے اندر ہیلنگ کے لیے، شفا کے لیے، معجزات کے لیے تو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑتے نہیں ہیں، تاریکی کی چیزوں کو، حرام چیزوں کو اور جو خدا کے کلام کے منافی چیزیں ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب آپ کی زندگی کے اندر، لوگوں کی زندگی کے اندر اگر معجزات ہوں اور وہ لوگ توبہ نہ کریں تو پھر خداوند یسوع مسیح ان زندگیوں پر افسوس کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ آپ کی زندگی
یہ ایک معجزہ ہے. آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کی ٹانگیں, آپ کے بازو, آپ کا گھر بار قائم اور دائم ہے. آپ کو خدا نے اولاد بخشی ہے. And this is a miracle from the Lord God, what you have inside your life. آپ اپنی زندگی کے اندر معجزات ہی تو ہیں. یہ خدا کا فضل اور رحم ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے, لیکن خدا یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہم نے اس معجزات کو حاصل کیا ہوا ہے. تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے, خدا کی طرف ٹرن ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا ہماری زندگی کے اوپر, ہمارے گھرانے کے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری کلیسیاؤں کے اوپر, ہمارے چرچ کے اوپر, ہمارے گاؤں کے اوپر, ہمارے شہر, ہمارے ملک کے اوپر افسوس کرے, ہمیں رد کر دے, ناراضگی کا اظہار کرے, ریبیوک کرے, ملامت کرے, اور جس کو پھر وہ ملامت کر دیتا ہے. ہلیلویہ. اس لیے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. بیت صدا میں معجزات ہوئے, لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. جب دوبارہ یسوع مسیح اس گاؤں میں آتے ہیں بیت صدا کے اندر, تو پھر لوگ جب ایک اندھے شخص کو لے کے آتے ہیں, تو وہ اس کو گاؤں سے باہر, یہ بچوں کو سنبھالے, بیٹا شوتی کرو, sit down please, listen the word of God, خدا کے کلام کو سنیے, don't shout. جب خدا یسوع مسیح کے پاس اس اندھے کو, جو کہ جنم کا اندھا نہیں ہے, لے کے آتے ہیں, اس کا تعلق بیت صدا سے ہے, جس پر آلریڈی یسوع مسیح نے افسوس کیا ہے, ملامت کی ہے. تو وہ اس گاؤں کے اندر شفا نہیں دیتا ہے, اس گاؤں کے اندر شفا نہیں دیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی جگہ پر, کسی ایریا کے اوپر خدا نے ملامت کی ہے, یا وہ ڈارکنس کے اندر میں ہے, کسی ایول اسپرٹ کے ایجنٹ کے اندر میں ہے, یا ان کی زندگیوں کے اندر بار بار معجزات ہوئے ہیں, لیکن خدا کی حضوری وہاں پر نہیں ہے, تو پھر اگر آپ بھی وہاں پر جائیں گے تو آپ بھی شفا نہیں پا سکتے. اس لیے کہ بار بار جب خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر, اس چرچ کے اندر, ان کلیسیوں کے اندر, اس گھرانوں کے اندر, اس فیملی, اس گاؤں کے اندر خدا نے برکت پر برکت, شفا پر شفا, رحم پر رحم اور فضل پر فضل اگر کیا ہوا ہے, اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے, تو خدا پھر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, ملامت کرتا ہے. ہلیلویہ. اس لیے صحیح ٹریک پر جائیں, صحیح کلیسیاؤں کو ڈھونڈیں, صحیح جگہ پر جائیں, صحیح خدا کے خادموں کو ڈھونڈیں, جن کا تعلق خدا سے ہو, تاکہ آپ کی زندگی کے اندر برکت پر برکت, شفا پر شفا آئے. ہلیلویہ. خدا یسوع مسیح نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا, اور میں یہ مان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہوں گے, لیکن گاؤں کے لوگ نہیں ہیں. جب گاؤں کے لوگ نہیں ہیں تو یسوع مسیح کے شاگرد بھی ہیں, اور پھر اس کی آنکھوں میں تھوکا. آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کے اوپر تھوکنا یہ ناراضگی کا اور نفرت کا اظہار ہے, لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کے منہ پر نہیں تھوکا ہے, اس کی آنکھوں میں تھوکا ہے. جس بیماری, جو بیماری اس کے اندر تھی, اس بیماری کے اوپر تھوکا ہے. ہلیلویہ. اور پھر اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے.
میں نے جیسے کہ پہلے بتایا، ایک تو اس کے ساتھ شاگرد بھی تھے، اور دوسرا وہ جو شہر، وہ گاؤں بیت صدا، وہ اس سے پہلے غلام یسوع مسیح اس پر ملامت کر سکے تھے۔ اب میں اس کے کانٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں۔ اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کی چوکیاں اس سے دوبارہ پڑھتے ہیں، حالانکہ چھٹے باب سے آتے جائیں، آپ کا جو براڈر کنٹیکسٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اسی باب 8ویں باب اور اس کی چوکیاں آئے اور لکھا، اور وہ روٹی لینا بھول گئے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹیاں تھی، اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ اور وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، حالانکہ اس سے پہلے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں والا معجزہ ہو چکا تھا۔ اگر آپ کانٹیکسٹ میں جائیں تو آگے لکھا ہوا، کیا آگے لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہے اور وہ سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائی؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ اور اس کا اگر چھٹا باب اور 12ویں آیت پڑھے مرکز کی، وہاں پر لکھا ہوا جب معجزہ ہوا تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ شاگردوں کی بھی بات کر رہا ہوں، بلیورز کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، ایمانداروں کے دل بھی کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں، ان کے سامنے معجزات ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے، اندھے دیکھتے، مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے چرچز، ان کی فیملیز کے اندر بھی معجزات آتے ہوتے ہیں۔ وہ اس حیثیت میں بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو وہ جاب ملتا ہے، ان کو روپیہ پیسہ ملتا، صحت تندرستی ملتی ہے۔ یہ ان کی زندگیوں کے اندر معجزات ہوتے ہیں۔ شاگردوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا، ان کے سامنے روٹیوں والے معجزات ہوئے، ان کے سامنے ہیلنگ ہوئی، معجزات ہوئے، لیکن وہاں پر لکھا ہوا ان کو سمجھ بھی نہیں آئی، اور مرکز چھٹے باب 52 آیت میں لکھا ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ غلام یسوع مسیح چونکہ اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دے رہے تھے تقریباً 3.5 برس کے لیے، اس لیے غلام یسوع مسیح اس شہر، اس بیت صدا میں نہیں بلکہ اس کو باہر لے کر گئے ہیں تاکہ شاگردوں کے سامنے وہ اس معجزے کو دکھا سکے۔ ہلیلویا۔ ایک تو بیت صدا ان کے اوپر بہت ملامت، افسوس ہو چکا تھا، اور دوسرا شاگردوں کے دل وہ سخت ہو گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ بھی، معجزات کو اس ایمان کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لیے غلام یسوع مسیح نے ان کو ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کا ایمان بحال ہو، یہ سائنس اینڈ ونڈر کو دیکھیں، تاکہ مجھ پر اور خدا کے باتوں پر ایمان لے کے آئیں۔ ہلیلویا۔ غلام یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں میں تھوکا اور پھر ہاتھ رکھے اور اس کو کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں آدمیوں کو درختوں کی مانند چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یسوع مسیح کہہ دے تو لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ غلام یسوع مسیح دور
तो लोग शिफा पा जाते हैं। सेनेटोरियन सूबेदार के नौकर को कहा तो सूबेदार का नौकर अपने ही घर में शिफा पा गया था। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका भी है, अपना हाथ भी रखा है, लेकिन वो शख्स जो बैत सदा का अंधा शख्स है, वो कहता हूं मैं आदमियों को दरख्तों की मानंद चलता हुआ देख रहा हूं। इसका मतलब है उसकी मुकम्मल रिहाई नहीं हुई, उसकी नजर मुकम्मल रिस्टोर बहाल नहीं हुई। धीरे धीरे से आस्ता आस्ता उसकी नजर जो है वो बहाल हो रही है या खुल रही है, क्योंकि खुदा दिलों इरादों ख्यालों को जांचता है। अब उसने जब कहा अगर हमारी आंखें सही हो तो जो डॉक्टर लिखता है वो 6x6 यानी कि हम 6 मील तक साफ देख सकते हैं। हम 20 मील तक भी देख सकते हैं, 40 तक भी देख सकते हैं अगर मौसम साफ हो तो। जब आंखों का आप टेस्ट करवाते हैं तो वो जो 6x6 अगर लिखा जाए तो इसका मतलब इसकी दोनों आंखें 6 किलोमीटर तक साफ देख सकती हैं। हालेलुया। इस शख्स को जब पूछा तो उसने कहा आदमियों को दरख्तों की मानंद मैं चलता हुआ देख रहा हूँ। बहुत सारी तफसीरें हैं इसके अंदर। वो बहुत उससे पहले भी उसने लोगों को देखा हुआ था क्योंकि वो अंधा था, जन्म का अंधा नहीं था। अब वो कहता कि लोग दरख्तों की मानंद चलते हुए जा रहे हैं, यानी कि उसको धुंधला डिम दिखाई दे रहा है। अब दोबारा यीशु मसीह ने फिर उसके आंखों पर हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और वो अच्छा हो गया और सब चीजें साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया, उसकी घर की तरफ रवाना किया और कहा इस गांव के अंदर कदम ना रखना। एक तो घर की तरफ रवाना कर दिया, बैत सदा उसके गांव की तरफ रवाना कर दिया, और दूसरा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने गांव में कदम ना रखना। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? गांव में भी जाए, अपने घर में जाए, लेकिन गांव में कदम ना रखे। Why it is? How it's possible? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि गांव के ऊपर, बैत सदा के ऊपर ऑलरेडी मलामत थी, ऑलरेडी अफसोस था, ऑलरेडी नाराजगी का इजहार था। इसलिए उनकी जिंदगियों के ऊपर, उनके गांव के अंदर मौजज़ात हुए थे, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की थी। और जब लोग तौबा नहीं करते हैं तो फिर खुदा नाराज होता है, मलामत करता है, नाराजगी का इजहार करता है, और इसको हुक्म दिया कि अपने गांव में कदम न रखना। घर में तू जा सकता है, हालेलुया, लिसन वेरी केयरफुली, घर में जा सकता है, लेकिन गांव वालों से मेल मलाप ना रखना, इसलिए कि वो अनबिलीवर्स लोग हैं, बेईमान लोग हैं, और बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और अगर ये उन पे जाकर फिर खुलता और मिलता, खाता पीता, तो हो सकता इसका ईमान कमजोर हो जाता और ये दोबारा अंधा हो जाता है। और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। इसलिए वो हमें अलग थलग लेकर जाता है, अलग थलग लेकर जाता है, कहता है इबादत करो, इबादत करो, गाओ बजाओ, हम्द और तारीफ करो। जब तुम हम्द, तारीफ और सताइश करोगे
गाओगे और बजाओगे और दुआ करोगे तो फिर बरकत पर बरकत आएगी आपकी जिंदगियों के अंदर, और आपकी आंखों से वो छिलके जो अपनी शैतान और बीमारियों ने डाले होंगे वो उतर जाएंगे और आप रिस्टोर होंगे बीमारियों से, लानतों से, शैतानी कुव्वतों से। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, हमें खुदा के खुदा बाप का शुक्र करना चाहिए। खुदा यीशु मसीह जो कि अंधेरे और तारीकी को खत्म करके हमें नूर बख्शता है, और अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें तो वो नूर और वो लाइट हमारे अंदर फिर भर जाती है, और उस लाइट के वसीला से, उस रूह कुदस के मसा के वसीला से हमारा अंधापन, हमारी कमजोरी, हमारी बेईमानी हमारी जिंदगियों से, हमारी फैमिली से, हमारे चर्चेस से जाती रहती है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा का फजल, रहम मांगना चाहिए और उसको कहना चाहिए, खुदा मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे धो दे, यीशु मसीह के लहू से मुझे धो दे। खुदा यीशु मसीह के लहू से मुझे क्लेंस कर दे, वॉश कर दे, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। कभी कभी हमारी बीमारियां, लानतें, डार्क पावर हमारी जिंदगी से योक्स, चेन्स, हर्डल, हार्डशिप, क्राइसिस, कर्सेस, लानतें, जनरेशनल कर्सेस नहीं जाते, लेकिन सबसे पहले खुदा से कहिए मुझ पर रहम कर, और उन लोगों को जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ किया उनको माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। इस वजह से आपका और खुदा का फिर मेल मिलाप हो जाता है। दुआए रबानी यीशु मसीह ने यही तो सिखाया था, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। अगर आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके रुपए पैसे के अंदर, आपके चर्चेस के अंदर बंधन जुए हैं, तो सबसे पहले आप खुदा से माफी मांगिए, खुदा से माफी मांगिए अपने गुनाहों की, और जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ किया है उनको भी माफ कीजिए। और फिर कहिए वापसवानी यीशु मसीह के नाम के वसीले से मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर, मुझे छू, मुझे साफ और पाक कर दे यीशु मसीह के लहू से। जब आप या मैं अपनी जिंदगियों में अपने मुंह से, अपनी जुबान से, ईमान से कहेंगे तो मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। There is a power in our tongue, आपकी टंग के अंदर, आपकी जुबान के अंदर पावर है मौत की और जिंदगी की। जो कुछ फिर आप यीशु मसीह के नाम से खोल देंगे वो खुल जाएगा, जो कुछ आप यीशु मसीह के नाम से वो बांध देंगे वो बंध जाएगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाते हैं खुदा के आगे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करूंगा और आप इस दुआ से मुत्तफिक होंगे। हालेलुया। सिस्टर बेटी लुबना इब्राहिम की आज बर्थडे है, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए स्पेशली दुआ की जाए। मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा और आप सबके लिए भी मैं दुआ करूंगा। और जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम है,
اپنے پرابلم کا نام لیجئے، اس مشکل کا نام لیجئے، میرے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ خدا اس مشکل کو، اس پرابلم کو آپ کے بولے گے الفاظ سے وہ اس کو سنے گا اور آپ کی زندگی سے اس کو نکال باہر کرے گا۔ فقط ایمان رکھیے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ فقط ایمان رکھیے کہ وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے اور جو کچھ وہ زمین پر باندھیں گے آسمان پر بندھے گا، اور میں ان کے بیچ میں ہوں گا 2 یا 3۔ آج ہم 2 یا 3 سے زیادہ ہے، یہ جو چرچ ہے وہ 2 یا 3 سے زیادہ ہے۔ Hallelujah, Heavenly Father, glorious God, living God، آسمانی قدوس رب الافواج خداوند، تیری برکتوں کے لیے، تیری نعمتوں کے لیے شکر کرتے ہیں، اور واپس پانی ایک ایک روح جان بدن کو خدا یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ ہر ایک پرابلم کو، ہر ایک ڈیفیکلٹی کو، ہر ایک ہارڈشپ کو، ہر ایک انفرمٹی کو، ہر ایک ویکنس کو، ہر ایک ڈیزیزز کو، ہر قسم کی ناراضگی کی قوتوں کو، ہر قسم کی جھگڑن کو، ہر قسم کی جوک کو، ہر قسم کی چین کو، ڈارک پاور کے اثرات کو، کمزوری کو، ان کے بدنوں سے، ان کے بچوں سے، ان کی فیملی سے میں نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ ہر قسم کی پین، انفلمیشن، باؤنڈ ان کی زندگیوں سے جاتا رہے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ ہر قسم کا نیگیٹو سائیکل اور اسپرٹ آف اسٹیگنیشن کو میں ان کی زندگیوں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ ہر کورنگ کو، سکنس کی، ڈیزیزز کی کورنگ کو، ویکنیسز کی کورنگ کو، ساسری کی کورنگ کو، وچ کرافٹ کی کورنگ کو یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے بائی دی ہولی اسپرٹ سے اور یسوع مسیح کے نام سے میں ان کی زندگیوں سے نکل جانے کا حکم کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ Hallelujah! Everybody who are listening to me right now, be healed, be healed, Shafa pao, be healed mentally, physically, spiritually, financially, be delivered in the mighty name of the Lord Jesus Christ. یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے اس طرح میرے خدا بیٹی لبنہ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تیرا جلالی اور نور والا چہرہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے۔ تو ہمیشہ اس پر اور اس کی فیملی پر مہربان رہے میرے خدا۔ ہاللویا میرے خدا یہ سب روحانی، جسمانی، دنیاوی ترقی کریں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ ان کا اپ لیول ہو، روحانی، دنیاوی، جسمانی اپ لیول ہو جائے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ ہر اس ایول ایروز کو جو ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی فیملیز کے اندر، ان کے بچوں، ان کی جاب کے اندر ان کی طرف آتے ہیں، اس تمام ایول ایروز کو میں بھان دیتا ہوں اور ریٹرن ٹو دی ڈیول کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ اور اس ایول الٹر کے اثرات کو جو ان کے خلاف کام کرتے ہیں، اس ایول الٹر کو میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے with the fiery heavenly hammer سے ڈسٹرائے کر دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ آزادی کا اعلان کر دیتا ہوں، آزادی کا اعلان کر دیتا ہوں، سیٹ فری ہونے کا اعلان کر دیتا ہوں، ڈیلیورنس کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ہاللویا پراسپیرٹی، فائنینشل انکم کا اعلان کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ یہ دعا اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے بابر کا جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلے سے مان لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ God bless you.